اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا اسلام اور مصائب یہ قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا قصہ ہے، اس پر غور و فکر فرمائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں جو کہ مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن یعنی اذان دینے والے رہے ہیں۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جانے لگے۔ امیہ بن خلف جو کہ مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں۔ وہ کہتا تھا کہ یا تو اس حال میں مر جائیں اور اگر زندگی چاہتے ہو تو اسلام سے ہٹ جاؤ، مگر وہ اس حالت میں بھی عہد عہد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام پر پھر جائیں، تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اسی کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حال میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کرتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا تو کیا ہی کہنا، جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ پر کام آنے والی ہے۔ بے شک یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے، لیکن پھر بھی وہ یہی کہتے تھے، ایک ہی ایک، یہی رٹ ان کی تھی کہ ایک ہی ایک۔ اسی کا یہ صلہ یعنی یہ بدلہ ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر حضور میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یعنی ان کے انتقال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی جگہ دیکھنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن ہیں جہاد میں گزار دوں۔ اسی لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور سن 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ان کا ہو گیا۔ دوستو یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ جب وہ کافروں کے غلامی میں جی رہے تھے تو اس وقت ان کے اوپر بڑا ظلم کیا گیا۔ اس کے بعد جب ان کو حضور پاک کی خدمت کا موقع ملا، جب ہمارے نبی کا وصال ہوا تو مدینہ میں وہ جگہ بالکل خالی سی ہو گئی تھی کہ حضرت بلال حبشی نے یہ سوچا کہ میں بھی جہاد کے لیے نکل جاؤں۔ اب اس کے بعد میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، یعنی مدینہ میں کیوں نہیں آتے؟ تو اس پر جب ان کی آنکھ کھلی تو مدینہ گئے، تو وہاں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسن حضرت حسین نے حضرت بلال حبشی سے خواہش کی کہ آپ اذان دیں۔ جب انہوں نے اذان دی تو پھر مدینہ کے آس پاس کے لوگوں نے اس اذان کی جب آواز اپنے کانوں میں سنی تو وہاں کے لوگ جھوم اٹھے، عورتیں رونے لگیں۔ یہ اس ٹائم کے لوگوں کا یہ معاملہ تھا جس کا ہم لوگ صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا چھوٹا سا واقعہ۔
उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल के वीडियो में हम आपको हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी का इस्लाम, इस वाक़े को हम आपके सामने बयान करेंगे। आप सभी लोगों से इल्तिजा है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। ये सभी वीडियोस, सभी एपिसोड जो आपके सामने बयान किए जा रहे हैं, जितने भी आपके सामने किस्से बयान किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल सच और साबित किस्से हैं। इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।